بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سید عمران شاہ صاحب کا اور ایڈن آرچڈ کے تمام ریزیڈنٹس کا، اپنے تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اور میرے بھائی حسن نیازی کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں عزت دی. میں آج چونکہ گلا بھی صحیح نہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو جوش جذبہ ان جلسوں تک رکھے ہیں. صرف چند چیزیں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. آپ نے سر سب سے پہلے کہا حلف. میں سر ایک چیز کا قائل ہوں کہ حلف کمزور آدمی دیتا، مرد کی سر زبان ہوتی ہے. میں سر جس باپ دادے کا بیٹا ہوں، میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ابھی تک پاکستان میں اور کسی بندے نے نہیں کی. میں ہارڈ کور کرمنل نہیں ہوں. اگر مجھے پکڑ کے پنجاب پولیس ٹارچر کرتی ہے تو دیر از اے کیپیسٹی فار مائی باڈی جسے میں برداشت کر سکتا ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ مجھے کوئی ایسی بات کرنی پڑی اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے منتخب ہو کے ایم اے ہوا، سب سے پہلے آ کے آپ کی امانت آپ کے پاس واپس کروں گا، اور اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کے نیشنلٹی وڈرا کر کے پاکستان سے چلا جاؤں. دیکھیے، میرا یہ بھائی حسن زکار صاحب پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی انسان کے ساتھ ہر سال رہتے ہیں لیکن آپ اسے کلک نہیں کر پاتے. کہ آپ اسے کلک نہیں کر پاتے، اور کسی انسان کو آپ چند لمحوں کے لیے ملتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو کلک کر جاتا ہے. تقریباً 2.5 سال ہو گئے میں اور میرا بھائی حسن نیازی یار بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور اس روپوشی کا کافی سارا وقت ہم نے اکٹھے بھی گزارا. جن جگہوں پر اور جیسے جیسے گزارا وہ میرا خیال ہے کہ میں نہ بیان کروں تو زیادہ مناسب ہے. لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں تھی جتنا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی، آپ کے بچے سب افیکٹ ہوتے ہیں. مثلا یہ حسن صاحب کے بھائی وہ علی نیازی، جس دن خان صاحب کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، تو کنٹینر پہ ہم موجود تھے. گولیاں اس کی ٹانگوں میں بجی، وہ ٹانگ کی جگہ تھوڑا اوپر بھی آتی تو خدا نہ خواستہ زیادہ سیریس ڈیمیج بھی ہو سکتا تھا. لیکن وہ جوانمردی کے ساتھ کھڑے رہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ کی اہلیہ بیمار ہے، آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کی بیٹی بیمار ہے، اور اس کے باوجود آپ ان کو ٹیلی فون کال بھی نہ کر سکیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک ڈارس ہوتی ہے کہ آپ اس سے ٹیلی فون کال کر کے چلیں حال احوال کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ ہاسپٹلائز ہے، کسی کرائسس میں ہے، پیچھے کو فیملی کرائسس ہیں، آپ کے نام ای سی ایل میں ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز ہوں، آپ کے فائنینشیل سورسز ٹوٹل بلاک کر دیے گئے ہوں، آپ 7 ماہ اپنے گھروں تک نہ جا سکیں، آپ اپنے والدین سے گفتگو نہ کر سکیں، آپ کو اپنے بچوں کا پتہ نہ ہو، اور پھر پرچے وہ غداری کے، بغاوت کے، کہ جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. مثلا ہم جیسے لوگ، میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ اس فوج سے اگر حقیقی معنوں میں محبت کی ہے تو یہ ہم جیسے لوگ تھے جنہوں نے محبت کی، اور آج بھی اسی طرح کرتے ہیں.
یہ جو پی ڈی ایم کی فورسز ہیں تو بے فس سے افواج پاکستان کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بغض رکھتی ہیں. جو اجیت ڈوور کے ساتھ میاں صاحب کہتے رہے، جو کارگل کے اوپر میاں صاحب کہتے رہے، جو نیشنل اسمبلی کے اندر خواجہ آصف صاحب کہتے رہے، جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے رہے، پرویز رشید صاحب کہتے رہے، یہ تمام صاحبان کہتے رہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات عرض کر دوں کہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. میرے نانکے کے پورے خاندان کی قربانیاں خون ہے، میرے دادے کا خون ہے، اور آنے سے اکثر لوگ یہاں پر وہ بیٹھے ہیں جن کے آباء داد اس ملک کے لیے قربان ہوئے ہیں. جب تک ہم اور ہماری نسلیں زندہ ہیں ہم کسی بری نظر سے اس ملک کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ہر اس آنکھ کو نکال کے لے جائیں گے جو بری نظر سے دیکھے گا بھی. لیکن اس کا ادراک ہمارے ان حلقوں کو بھی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہے بھی. اور میرے بھائی حسن نیازی صاحب نے ہم اکٹھے تھے تو ہمیں چند دن پہلے پتہ لگا کہ محترم راجہ ریاض صاحب، میں اصل میں تنقید میں روایات کا قائل ہوں، میں کبھی نہ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرتا کیونکہ تربیت پیرنٹس کی اس طریقے پر ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حسن نیازی اور حامد رضا 8 فروری سے پہلے فیصل آباد تو بہت دور پنجاب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. تو آج سے 3 دن پہلے ہم راجہ صاحب کے گھر والی یونین کونسل میں راجہ صاحب کے گیٹ کے سامنے اپنی کیمپین ابتدا کر کے یہ بتا کے آئے تھے کہ حسن نیازی بھی آیا کھڑا ہے، حامد رضا بھی آیا کھڑا ہے، آپ سے جو ہو سکتا ہے کر لیں. مگر کچھ حساب وہ 8 فروری کے بعد ہم پر قرض ہیں. ایک قرض عمران خان کا ہے جو آپ لوگوں پر ہے، جو ہم لوگوں پر ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عزت دی، وقار دیا، مرتبہ دیا، شہرت دی، دولت دی، اقتدار دیا، ہر نعمت سے نوازا جو ایک انسان امیجن کر سکتا ہے. لیکن وہ جیل کے فرش پر سویا تو آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سویا. تو یہ اس کا قرض ہے جو آپ نے اور ہم نے مل کر آج تاریخ کو اتارنا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اقتدار میں بھی آئیں گے، باعزت جیل سے باہر بھی آئیں گے، اور پاکستان کو لوٹنے والوں کے پلیٹلیٹس دوبارہ ڈاؤن ہوں گے، پر ایرکی انگلینڈ نہیں جائیں گے. دوسری بات، کچھ قرض ہم پر باقی ہیں وہ ہم نے اتارنے ہیں. میں ہوں یا میرا بھائی ہے حسن نیازی، مجھے اس کی ایک بات بڑی پسند ہے. میں خود چونکہ یار باش قسم کا بندہ ہوں کہ دشمنی میں بھی حد تک جاتا ہوں اور یاری میں بھی حد تک جاتا ہوں. بڑے کرائسس میں ایسی ایسی چیزیں تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اور میں زین کرتا تھا کہ شاید یہاں پر آ کے حسن نیازی میں بھی تھوڑا پریشان ہوگا. لیکن موسٹ آف دا ٹائمز یہ مجھے حوصلہ دیتا ہوتا تھا کہ یار کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہو گیا وہ نام کھلوتا رہنا. تو یہ ایک دوسرے کے حوصلے کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم جو آج یہاں پر آپ کے درمیان کھڑے ہیں یہ ایک دوسرے کے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری محبت تھی، جو سلوک تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب قرض میں بتا دیتا ہوں جو میرے پہ ہے. وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور راجہ ریاض صاحب ان دونوں نے میری ہمشیرہ پر ایف آئی آر درج کروائی آرمی ایکٹ کی، اور اب وہی میری ہمشیرہ اشتہاری بھی ہیں اس ایف آئی آر میں. راجہ صاحب کی بیٹی میری بیٹیوں کی جگہ پر ہے، ان کی والدہ میری والدہ کی جگہ پر ہیں، ان کی اہلیہ میری بہنوں کی جگہ پر ہیں. میں گھر کی عورتوں کے اوپر وار کرنے والا بندہ نہیں، میں میدان میں کھڑا ہو کے سامنے وار کرنے والا بندہ ہوں. 8 تاریخ کے بعد اقتدار آئے نہ آئے اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ کس کے حق میں، کس کے حصے میں عزت ہے، جیتنا ہے، اور کس کے حصے میں ہار ہے. لیکن میرا ذاتی حساب کتاب 8 کے بعد شروع ہوگا ثناء اللہ سے اور راجہ ریاض سے.
اچھا میں آ رہا تھا تو راستے میں وہ بھائیجان یاد ہے وہ پیچھے سمانے آرٹیزن پہ بھی جب میں اور آپ واک کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کرکٹ چھڑے 6 مہینے ہو گئے نا تریا نہیں جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائیجان آنے چھوڑے 10 سال ہو گئے ہیں قدم تیز تو نہیں لائیں گے. لیکن ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں سمبل کے حوالہ سے کہ انتخابی نشان کا کیا کریں گے. کنفیوژن ہے. پہلی کنفیوژن تو میں یہ دور کر دوں کہ قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر شٹل کاک نہیں ہے. سو شٹل کاک کو آئیڈینٹیفائی کرنا صرف پروونس کے اوپر بہت آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی صوبائی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پر مینار نہیں ہے. اب آپ نے صرف مینار اور شٹل یاد کروانی ہے. وہ گرین کلر کا بیلٹ پیپر ہوگا نیشنل اسمبلی کا اور وائٹ ہوگا پروونشل اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کا. گرین پہ مینار ہے, وائٹ کے اوپر شٹل کاک ہے. اور جو احباب بلدیاتی سیٹ اپ کے اندر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ چیئرمین کا انتخابی نشان اور ہوتا ہے, وائس چیئرمین کا اور ہوتا ہے, لیبر کونسلر کا اور ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود پورا پینل جیتتا ہے. تو اگر ایک یو سی 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 لیول کے اوپر جو ووٹرز ہیں وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 7-8 افراد کا پینل ڈفرینٹ سائنس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور اسے کیسے جتانا ہے, تو یہ تو صرف 2 نشان ہیں. ہم انشاءاللہ 8 تاریخ والے دن, اور یہ میں آپ کو بات عرض کر دوں, میں نے پہلے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لی کہ میرا یہ وعدہ ہے اور میری یہ زبان ہے کہ میرا ووٹ عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. جہاں وہ کہے گا وہاں جائے گا. اچھا اگلی بات, آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم 32 ایف آئی آرز لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, ریاست کے باغی, ریاست کے غدار. پھر آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ کوئی پولیس نہیں پہنچے گی, کوئی نہیں آئے گا. گزشتہ رات سے بلکہ گزشتہ 48 گھنٹے سے ویسے بھی انتظامیہ کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. ہم 3 دن سے حلقے میں جن لوگوں کے پاس گئے ہیں, بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں, کسی ایک کو کسی نے پریشرائز اب نہیں کیا. فرام ناؤ آن ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رضا ریاض صاحب کے کیمپ سے کہ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلانا اٹھا کے لے جائے گا, فلانا لے جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کچھ ہونے لگے گا تو آپ سے پہلے ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پہلے ہم تک کو پہنچے گا تو آپ تک کو آئے گا. ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. اچھا میں کم از کم 1-2 دن یہ کام شروع ہو. میں آپ کو عرض کرتا ہوں چونکہ 2 دن پہلے ہم نے کمپین کی ابتدا کی ہے. آج آپ سمانہ میں جا کے چیک کر لیں, آپ کو ہر طرف فلیکسز نظر آئیں گی. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 25 سے 26 تک انشاءاللہ پورا حلقہ, دیکھیں ہم کینڈیڈیٹ ہیں, ہمیں اس ٹیکنیکلٹی کا پتہ ہے کہ سمبل کا لوگوں کو پہچاننا کتنا ضروری ہے, لیکن اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ پروسیس میں بہت ساری مکمل ہو چکی ہے. ان another 2 to 3 days انشاءاللہ آپ کو پورے حلقے کے اندر جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت دی ہوئی چیزیں ہیں, وہ آپ کے پمفلیٹس ہوں, آپ کے لیفلیٹس ہوں, آپ کے پینفلیکسز ہوں, جو بھی چیزیں, وہ انشاءاللہ آپ کو پورے حلقے میں نظر آئے گی. اور ایون ہر یونین کونسل کی سطح پر ایک سیپریٹ ٹیم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں جو اگلے 1 ہفتے کے اندر ایک گھر میں ہمارا نشان, ہمارا منشور اور ہمارا لیفلیٹ پہنچائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ہم کسی کنفیوژن کا شکار ہیں, لیکن میں آپ تمام ساتھیوں کا, تمام دوستوں کا دل سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو عزت ہمیں دی. دیکھیں میرے والد 5 مرتبہ اسمبلی میں رہے, 2 مرتبہ وہ اس حلقے سے رہے. میں کوئی بہت بڑا کلیمنٹ نہیں ہے کسی چیز کا, لیکن سابقہ PP 63 کے اندر نہ گیس تھی نہ بجلی تھی. 3.5 ارب روپے کی گیس اور بجلی میرے باپ نے الحمدللہ پرووائڈ کی تھی. تو ہم جب اقتدار میں, اگر اللہ رب العزت کی ذات کو منظور ہوا, اللہ کو منظور ہوا, ہم آئے تو ہمارے فنڈز
इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो आप लोगों की सहूलत के लिए होंगे। ये जो रॉबरीज हैं, जो मोबाइल स्नैचिंग है, ये तमाम इश्यूज इंशाल्लाह हम सेटल डाउन करेंगे। और जाहिर है हमारा तो मोटो ही है कि हम अपने हल्के को एक आइडियल है बनाएं। तो मैं एक मरतबा फिर तमाम रेजिडेंट्स का, मुंतजिमीन का, शाह साहब का और वो बाबाचक से हमारे दोस्त आए हैं, मैं उनका तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।